بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرمک، بیٹل آف یرمک۔ یرمک کی جنگ خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بتاریخ 5 رجب 15 ہجری کو جنگ یرمک پیش آیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو موت سے نہیں ڈرتے ان کو دنیا نہیں ڈرا سکتی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب گھوڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی، ایک نئی چال کو اپنائی۔ اس سے پہلے گھوڑ سوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا تاریخ انسانیت میں، مگر خالد بن ولید نے ایک ترتیب سے گھوڑ سوار اور پیدل اور تیر اندازوں کو الگ الگ طریقے سے، ایک منظم طریقے سے، بالکل اس طرح جنگ لڑی جیسے شطرنج کھیلے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کی بنیاد گھوڑ سوار دستوں کو تیز رفتار حرکت دی گئی تھی، یعنی گھوڑ سوار اس وقت ایسی ہے جیسے آج F-16۔ رومی دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، یہ حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا خالد بن ولید کا۔ اپنی پیادہ فوج یعنی پیدل فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ، نفسیاتی دباؤ کو روکنا تھا، کیونکہ رومی فوج کم و بیش ٹوٹل ان کے پاس 10 لاکھ یعنی 1 ملین آرمی ان کے پاس تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 40 سے 44 ہزار تک بس مسلمان سپاہی تھے۔ اس میں بھی بزرگ بھی تھے، کمزور بھی تھے، مگر جذبہ شہادت نے ان کو جنگ یرمک میں لے کر آیا، جس میں 1000 صحابی بھی تھے اور 100 بدری صحابی بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ خالد بن ولید کا خیال تھا کہ دشمن کے قلب کو، دشمن کے دل کو، دشمن کے حصار کو، فوج کو، دشمن کے فوج کو کمزور کرنا خالد بن ولید کا پہلا مقصد تھا۔ دشمن کے فوج کو ڈیمورلائز کرنا نفسیاتی طور پر، جس میں خالد بن ولید کامیاب ہو گئے۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ تیسرے دن، ٹوٹل یاد رکھیے کہ 6 دن تک یہ جنگ گھمسان کی ہوتی رہی۔ تیسرے دن کا واقعہ ہے کہ حالت یہ تھی، دشمن فوجوں کی رومی لشکر کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان فوج پسپا ہونے لگے۔ ٹھیک تیسرے دن مسلمان فوج پسپا ہونے لگے، سمٹنے لگے، پیچھے ریورس بیک ہونے لگے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت پر، بیک پر آن کھڑے ہوئے۔ مسلمان عورتوں کا کردار ملاحظہ فرمائیے۔ بالکل رومی فوج مسلمان عورتوں کے خیموں تک قریب قریب پہنچ چکے تھے۔ اب ذرا دیکھیے مسلمان عورتوں کا کردار اس جنگ میں کیا ہے۔ یہ بہت نازک موقع تھا، کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا، چونکہ دشمن بالکل عورتوں کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آ چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اب مسلمان شکست کھائیں تو تب مسلمان شکست کھائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رومی جنرل ہرقل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا
اللہ نے اسے سمم بکمم امیum فہم لا یرجعون کر دیا، نہ وہ سمجھ سکے، نہ ان مس کیلکولیٹ کر گئے دشمن اس موقع کے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور دشمن کی گھوڑ سوار فوج وقت پر اپنی رومی پیدل فوج کی مدد نہ کر سکی، جو بالکل عورتوں کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ اگر ذرا اور حکمت سے وہ کام لیتے تو مسلمان آج فتح کے بجائے ناکامی کا سامنا، تاریخ ان کو ناکام قرار دیتی، اور نتیجتاً مسلمانوں نے دشمنوں کے اس حملے کا دباؤ اب توڑنا شروع کر دیا، اور یہی سے مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی کی شروعات، مسلمانوں کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی تیسرے دن مسلمان شکست کھا رہے تھے، چوتھے دن دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مسلمان عورتوں کی حکمت عملی لاجواب ہے، جسے تاریخ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمان عورتوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے نکالے، جو ان کے پاس ڈنڈے لکڑیاں تھیں وہ نکالے، اور اپنے ہی مسلمان فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے اے بزدل انسان، اے بزدل فوج، اے مرد بزدل لوگ، تم جو دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اس طرح تمہاری عورتیں ان کے قبضے میں، دشمن کے قبضے میں چلی جائیں گی، تمہاری غیرت کہاں رہے گی؟ تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ موت کو ترجیح دو، مر جاؤ مگر شکست مت کھاؤ، مر جاؤ مگر ہتھیار مت ڈالو، مر جاؤ ریئلی مگر ایک نیازی کی طرح، مشرقی پاکستان میں کا جو جنرل تھا اس کی طرح ہتھیار مت ڈالو۔ وہ تو شرابی کبابی دنیا پرست لوگ تھے، مگر یہ تھے صحابہ، اور یہ تھے تابعین جو صحاباؤں کے شاگرد ہیں، جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ جو ابھی تک مسلمان پسپا ہو رہے تھے، یوں ان عورتوں نے مجاہدین کو غیرت دلائی کہ جاؤ یہاں سے، بزدلو جاؤ، مردوں کی طرح لڑو، اب مردوں کی طرح شہید ہو جاؤ، یا تو غازی بن کر لوٹ آؤ یا شہید بن کر اپنا نام شہیدوں میں لکھواؤ، قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ۔ اب فیصلہ کن جنگ کا آغاز آ چلا، جنگ کا مرحلہ آن پہنچا۔ ملاحظہ فرمائیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ بن ابو جہل نے ایک ڈیتھ اسکواڈ، یعنی موت کے سوداگر، موت کا سپاہی، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والے سپاہیوں پر مشتمل اکرمہ نے ایک گروپ بنایا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے ڈیتھ ونگ اسکواڈ قائم کرنے کا فیصلہ اسی لمحے میں کیا۔ ٹھیک تیسرے دن کے شب اکرمہ بن ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اپنے فوجیوں کو اور کہا کہ ہے کوئی جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرے؟ ہے کوئی جو آج شہید ہونا چاہے؟ ہے کوئی جو آج یا شہید ہو جائے، شہید ہو کر کے دین دنیا میں سرخرو ہو جائے، یا غازی بن کر دشمنوں کو قتل کرے، دشمنوں کے دانت کھٹے کرے؟ ہے کوئی جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرے؟ یہ اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک، یعنی فتح مکہ تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اب دیکھ لیجئے 15 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس میں کس قدر جاں فشانی سے یہی اکرمہ لڑ رہے ہیں اور آخر کار اسی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہے کوئی جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی حالات اس نہج پر آج پہنچ چکے تھے کہ اب جہاں نثاری کا وقت آن پہنچا تھا۔ میرے ساتھیوں،
جان دینے اور جان لینے کی نوبت آ گئی تھی یہ جنگ یرمک کے موقع پر۔ مسلمان فوج کے یہ اکرما مسلمان 400 مسلمان فوج مجاہدین کی سربراہی کر رہے تھے۔ 400 مجاہدین، دوسری طرف لاکھوں دشمن۔ 400 مجاہدین نے اکرما بن ابو جہل کی آواز پر لبیک کیا، لبیک کہا، اور پھر نہایتی سرفروشی سے، جاں فشانی سے، جواں مردی سے، جان بازی سے میدان جنگ میں، موت کو قبول کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ نہ دیکھا دایاں، نہ دیکھا بائیں، نہ دیکھا آگے، نہ دیکھا پیچھے۔ اس 400 مجاہدین شہید ہونے کے لیے اکرما پر کے ہاتھ پر بیعت کیا اور جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے کود پڑے کہ یا رہے تخت یا رہے تختہ، یا موت یا زندگی۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمان جو پسپا ہو رہے تھے تیسرے دن، اب چوتھے دن، اب مسلمان فوج رومی دشمنوں کو واپس پیچھے دھکیلنے لگی۔ رومی دشمن گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے تھے ان 400 کے ہاتھوں۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی باذن اللہ۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ ایک 400 لوگوں پہ مشتمل مجاہدین پر مشتمل کمان اکرما بن ابو جہل کر رہے تھے، دوسری طرف ڈپٹی کمانڈنگ کر رہے تھے خالد بن ولید، اور کمانڈر ان چیف تھے یہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا، نئے طریقے سے ریسکیجول کیا، اور اپنے گھوڑ سوار دستوں کا، سواریوں کا، گھوڑوں کا استعمال صحیح طریقے سے جنگی حکمت عملی سے کرنا شروع کر دیا۔ یوں رومی دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ رومی دشمن کی گھوڑ سوار فوج جب مسلمانوں کو رکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھوڑ سواروں نے، یعنی جو گھوڑے پہ تھے، ان لوگوں نے ان کا دشمنوں کا راستہ روک کر انہیں مارنے لگے، قتل عام شروع کر دیا، فوجیوں کا قتل عام، دشمن فوج کا قتل عام شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹا اور دشمن مرنے لگے، زخمی ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب رومی دشمن کے گھوڑے سوار دستے پسپا ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیدل فوج آگے بڑھنے لگی، اور مسلمان گھوڑ سوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج کو، پیدل فوج کو شدید حملے سے دوچار کیا۔ حملے سے ان کی دشمنوں کی فوج پر حملہ شروع کر دیا گھوڑے سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ان حربوں نے، ان طریقوں نے، ان جنگی حکمت عملی نے دشمنوں کو تہو بہلا کر کے رکھ دیا، بکھیر کر رکھ دیا، منتشر کر کے رکھ دیا، یوں کہ ہر کل بھاگا وہاں سے اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر، اپنی جان بچا کر دشمن کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ اس سے ایک دن قبل، یعنی ٹھیک 5ویں دن کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے جنگی شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ یہ واقعہ ٹھیک تیسرے دن کا ہے۔ انہوں نے شورا ایک بلایا، جنگی شورا۔ مسلمان جب بھی جو کوئی کام کرتے تھے مشورے سے کیا کرتے تھے، کوئی خود مختار نہیں تھا، سب مشورے کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے غسانی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم ہو سکے۔ غسانی ڈویژن کے پاس 60,000
یعنی اس بارڈر کے اوپر 60,000 رومی تھے، 60,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل یہ دستہ تھا، یہ ڈویژن تھا، یہ شامی رومی تھے یا عربی کرسچن ہوا کرتے تھے، اور ان کو الگ الگ بارڈر پر تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس صرف 30 مجاہدین تھے، 30 مجاہدین کو ساتھ لیا اور 60,000 دشمنوں کا مقابلہ کرنے چل نکلے۔ جنگی شورا نے، مسلمانوں کی جنگی شورا نے، جن کے ہیڈ جنگی شورا نے فیصلہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید تم 30 مجاہدین کو لے کر جا رہے ہو، یہ کم ہیں، آپ 60 کے بجائے 30 فرد کے بجائے 30 اور فرد کا اضافہ کر لو اور 60 مجاہدین کو اپنے ساتھ لے لو۔ 60 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے نکلے خالد بن ولید کے مقابلے میں، مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا۔ خالد بن ولید نے دشمنوں کو نفسیاتی شکست دے دی۔ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سمجھوتا کرنے آ رہے ہیں، بس اسی دھوکے میں دشمن رہ گئے، اور اس موقع سے فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا۔ جنگ کے 5ویں دن رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جنرل ہرکل ہمت ہار چکا تھا۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جنرل نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے کمانڈر ان چیف بنایا تھا اس جنگ کا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا جنرل ہرکل نے کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے ملتوی کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکے۔ ہم امن کر لیں، امن کے ساتھ رہیں، جنگ و جدل سے کیا فائدہ؟ یعنی جب شکست کھانے لگے تو انہوں نے یہ چال چلی کہ آؤ امن کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کوئی بچہ آدمی نہیں تھا، کوئی بچے نہیں تھے۔ خالد بن ولید نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا، فوراً رد کرتے ہوئے شورا سے کہا کہ ہمیں اب مسلمان شورا سے کہا کہ اب اس قصے کو، اس جنگ کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے ہمیں، لہذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو اندازہ ہو چکا تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آن پہنچا ہے، اب تخت یا تختہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گھڑ سوار اور پیدل دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 8,000 مسلمان گھڑ سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ نے، خالد بن ولید نے 5,000 گھڑ سوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کر دیے۔ 8,000 میں سے 5,000 کو رومی فوجوں کے پیچھے کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو جیت لیں گے، جنگ کا پایا پلٹ دیں گے، جنگ کی تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس جنگ کو آخری انجام تک پہنچا دیں گے اور وکٹری آف مسلم ہوگا انشاءاللہ، اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف میں دریا تھا، یرمک کے ایک طرف دریائے یرمک ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، تیسری طرف پہاڑ ہے، اور پشت پر صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا کہ جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو
5,000 घोड़ सवारों के साथ तैनात कर दिया था ताकि दुश्मन के फरार के तमाम रास्ते रोक दिए जाएं, खत्म कर दिए जाए, दुश्मनों को निकलने का रास्ता न दिया जाए। जंग के शुरू होने से कबल, 5वें दिन का वाकया है, जंग के शुरू होने से पहले ही इस तैनाती से, यानी 5,000 की फौज को, जो घोड़े सवार फौज को जो तैनात खालिद बिन वलीद ने किया था, उसका जाहिरी नतीजा ये निकला कि हजरत खालिद बिन वलीद के अंदर अंदाजे किस कदर सही और मुकम्मल थे। जाहिरी नतीजा ये निकला कि उन्होंने दुश्मन वहां से पसपा होने लगे, दुश्मन समझने लगे ये मुसलमानों की लाखों की फौज आ गई है। फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ, फिर वही हुआ कि जिसकी तवक्को खालिद बिन वलीद कर रहे थे। छठे दिन, आखिरी दिन, जंग यरमुक के आखिरी दिन अल्लाह सुब्हानो ताला की तलवार चलना शुरू हुई तो रोमी उसके हमले को सह ना पाए, मुसलमानों के हमले को रोक नहीं पाए। पहली मर्तबा सारी रात लड़ाई होती रही, यानी छठे दिन आने से पहले रात भर दुश्मनों के साथ मुसलमान के मुट्ठी भर 5,000 टोटल सामने घोड़सवार थे। जरा सोचिए, दूसरी तरफ 10 लाख फौज और एक तरफ 5,000 की फौज। अब जरा सोचिए, ये ईमानी कुव्वत नहीं तो और क्या है। ये मुसलमान बनकर अगर हम रहेंगे, वल्लाह कभी दुश्मनों से शिकस्त नहीं खाएंगे, मगर इस्लाम पर चलना शर्त है। ये मुजाहिद इस्लाम पर चलते थे, ये मुजाहिद नबी के फरमान पर चलते थे, ये फिरका परस्त मुसलमान नहीं थे, ये रसूल के मुतबी थे। पहली मर्तबा सारी रात लड़ाई जारी रही। आने वाले तवील अरसे तक मुसलमानों में इस खौफनाक रात के किस्से आम रहेंगे। मुसलमानों की हौसला अफजाई आज 1400 साल हो चुके हैं। आज तक मुसलमान को हौसले मिलते हैं कि अगर हम आज भी मुसलमान बनकर रहेंगे तो कोई भी परवेज मुशर्रफ की तरह नहीं हरकत करेगा, कोई भी ए.के. न्याजी की तरह सरेंडर नहीं करेगा, कोई भी दुश्मनों के सामने अपने हथियार नहीं डालेगा, बशर्ते कि हम मुसलमान बने। हजारों की तादाद में दुश्मन के सिपाही कत्ल हुए। एक एक जगह 5-5 हजार दुश्मन के सिपाही मर रहे थे। हत्ता कि उनका सिपह सालार, यानी बड़ा जो सिपह सालार था जिसका नाम था जनरल हरकल, भी इस जंग से भागा, और दूसरा जो सिपह सालार था वो इस जंग में जहन्नम रसीद हुआ, मारा गया। हजरत खालिद बिन वलीद और तमाम मुसलमानों ने बेदरेग दुश्मनों का कत्ल आम करना शुरू किया और रूमी फौज की कमर तोड़ कर रख दी। आम पसपाई का आगाज हो चुका। 10 लाख फौज पसपा हो रहे हैं, चंद हजार फौज जीत रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें फतह मुबीन से नवाजना शुरू कर दिया। जिन्होंने भी फरार होने की कोशिश की उनके लिए हजरत जर्रार रजी अल्लाह अन्हु अपने 5,000 घोड़ सवारों के साथ मौजूद उसके सामने होते थे। वो बुखला गए थे, दुश्मन परेशान हो गए थे, क्योंकि दुश्मन के पीछे पहाड़, दुश्मन के दाएं बाएं पहाड़, दुश्मन के दूसरे तरफ दरिया। उन्होंने भी फरार होने वाले सिपाहियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई दुश्मन का सिपाही मुसलमानों के सामने ठहर न सका। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जब हजरत खालिद बिन वलीद को जीत की मुबारकबादी दी तो उन्होंने कहा, फतहल फतुह, यानी फतुहात की फतह करार दिया। आज दुश्मन शिकस्त खा चुके। फतह की खुशखबरी जब मदीना पहुंची तो सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। यकीनन आज हमें भी खुशी है, मगर दुख यह है कि हम दुश्मनों से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि हम सही मुसलमान ही नहीं हैं। और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शाम का कोई किला
مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمراں یعنی قیصر کے حکمراں یعنی ایسٹرن یورپ کے حکمراں ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ یعنی ترکی کا استنبول جا کر پناہ لیا، فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر یوں درد مندانہ انداز میں اپنے درد دل کا اظہار کیا: اے ملک شام، اے سرزمین شام، اے شام ملک شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے میرا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ اب دکھائی نہیں دیتا کہ رومی کبھی لوٹ کر شام کی طرف آئیں گے، تیری طرف آئیں گے۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا، کوئی اب شام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اب یہ شام مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ مسلمان اپنے اخلاق کے بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر جہاں جاتے ہیں لوگوں کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ بھاگو اب یہاں سے، ہرقل وہاں سے بھاگ کر استنبول میں پناہ لیا، مگر ڈرتی ڈرتی۔ اے شام تجھ پر سلام، کتنا اچھا تھا یہ ملک جو دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ فتح مبین اس کو ملتی ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔